رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ اور جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخصیصات اور آپ کی خصوصیات بیان فرمانے کے بعد اس آیت مبارکہ کے اس آخری حصہ میں اس بات کو واضح فرما دیا گیا ہے کہ حضور کی تعظیم بھی کرنی، ایمان بھی لانا ہے حضور پر، الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے، حمایت بھی کرنی ہے۔ اللہ جانے آج کل کی تعلیم کو کیا ہو گیا قبلہ، ہم حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات کریں نا جی، تو لوگوں کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ توحید کہیں خراب نہ ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ خود عزت کرنے کا، احترام کرنے کا، ادب کرنے کا، نصرت کرنے کا، ایمان لانے کا حضرت جی حکم ارشاد فرما رہا ہے، پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا میرے نبی کی تعظیم بھی کرنی، حمایت بھی کرنی، نصرت بھی کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے صرف یہ سورہ اعراف کے اندر ہی نہیں، دیگر مقامات پر بے شمار، میں ان میں سے چند آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں جی۔ سورہ فتح شریف کی 8 اور 9 نمبر آیت مبارکہ ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ سورہ فتح کے اندر بھی یہی بات کی جا رہی۔ اچھا سورہ حجرات کو دیکھیں، اب قربان جائیں، میں اللہ کے پاک کلام پر قربان جاؤں کہ تعظیم کرنے کا مطلب بھی ڈیفائن کر دیا، کیونکہ ہماری عقلیں تو کم ہیں نا جی، ہم تو صحیح سمجھ نہیں سکتے قرآن کو، حدیث کو، جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو تو اللہ کہتا ہے میں خود سمجھا دیتا ہوں نا تمہیں، یا اللہ حکم فرما ارشاد۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب میں قربان جاؤں یار، بات حضور کی جا رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں بھی بیچ میں شامل، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ۔ اب اللہ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے بھائی؟ کوئی کسی کی جرت ہے، کسی کائنات کی، کسی اسپیشی کی، کسی کی بھی جرت طاقت ہے جو اللہ سے آگے بڑھ سکے؟ حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین اماں جی بیان کرتی ہیں کہ لوگ رمضان کے مہینے سے پہلے روزے رکھنا مقدم کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیتے، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، الموجم الاوسط کے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی، حضور شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دیتے، رمضان شریف سے پہلے ہی حضور نے جی 15 شعبان کے بعد پھر حضور کثرت فرماتے۔ اچھا اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے روزے رکھتے، لوگوں نے حضور سے بھی پہلے رکھنے شروع کر دیے، فرمایا خبردار اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے ہٹ جاؤ، شاباش۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی اس کے رسول نے، اب یہاں پر اللہ تو روزہ رکھتا ہی نہیں، پاک ہے، وہ کھانے پینے ہر چیز سے پاک ہے، لیکن اللہ وہاں پر بھی اپنا، کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی دو ہیں، یہ میرا محبوب ہے، جب میں بات کرتا ہوں اللہ، یعنی اللہ جب بات کرتا ہے تو ہم دونوں کو اکٹھا کر کے بات کرتا ہے۔ آج ہم اللہ اور رسول، ابن باز کا میں نے ایک فتویٰ سنا جی، اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ سعودیہ کا مفتی اعظم، سعودیہ کے مفتی اعظم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ میں نے خود سنا ہے، میں نے کسی سے نہیں سنا، میں نے خود سنا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام کے معاً بعد، یعنی فوراً اللہ کے نام کے فوراً بعد اگر حضور کا نام لے لیا جائے تو یہ کیسا؟ وہ کہتا جی یہ شرک ہے۔
ایک لال رومال والی سرکار انہیں بڑے حاجی نو تنگ کیتا جی، وہ کہندا ہے جی مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی یہ مسجد کو خراب کرنا ہے جی جی یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، اور بڑا وائرل یہ اس کا کلپ تھا۔ بندہ پوچھے یہ ہے قرآن، سب سے پہلے تو ہم قرآن کہ میں ایک دو مقامات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کٹھا گیا نا؟ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اچھا جی پھر یہ جو آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی یہ بھی آپ کلمہ شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہی حضور کا نام۔ اذان میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے حضور اللہ کے نام کے ساتھ ہی۔ قرآن پاک کے آپ وہ مقامات پڑھیں نا جی جن مقامات میں حضور کا نام آتا ہے، لیکن نماز کے اندر آپ کو جب تک یہ آپ نہیں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ آپ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہے۔ نماز کے اندر بھی حضور کا ذکر، کلمے کے اندر بھی حضور کا ذکر، اچھا جی قرآن پاک کے اندر بھی حضور کا ذکر، قبر میں بھی حضور کا سوال، حضور سے پہلے کسی نبی کی امت سے یہ سوالات نہیں کیے گئے، حضور کے سوالات، اللہ اکبر۔ پھر حشر والے دن سارے انبیاء قابل عزت بھائی ان کے جوتے میرے سر کا تاج، ان کے پیروں کے نیچے آنے والی مٹیاں بھی بڑی شانوں والی ہیں کہ نبیوں کے پیروں کے نیچے آئی ہیں۔ ہم کسی نبی کی معاذ اللہ کوئی ذرہ برابر بھی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایمان سے بتانا یار آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کھڑے نہیں رہیں گے؟ کیوں کھڑے رہیں گے؟ کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، کھڑے نہیں رہیں گے کہ ساری امتیں یار وہ جو ان میں اولیاء اللہ نہیں تھے، ان میں نیک لوگ نہیں تھے؟ ہماری امت پہلی تو نہیں آئی تھی نا کہ جس میں اولیاء اللہ تھے، نیک بندے تھے، صحابہ تھے، اس پچھلی امتوں کے بھی انبیاء تھے، رسول تھے، ان کے اصحاب تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ سب کے سب باہر کھڑے رہیں گے؟ پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور اس کی امت کو داخل فرمائے۔ حضور مجھے نہیں سمجھ میں آئی ابھی تک کہ توحید کو خطرہ کہاں پہ ہو گیا۔ ان لوگوں کے معیارات بڑے عجیب ہو گئے۔ یہ المعجم الاوسط کے اندر روایت امام عبد الحمید عبد بن حمید، امام ابن جریر اور امام ابن منذر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لوگوں نے قربانی کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ذبح کر دیا تو ان کو یہ حکم دیا گیا وہ دوبارہ ذبح کریں، اور یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جب بیان کیا روایت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں کی، صحابہ نے قربانی کر دی، اللہ نے کہا مینو قربانی قبول ہی نہیں، میرے نبی سے آگے کیوں بڑھے ہو، پہلے میرے نبی کریں گے۔ حضور یہاں پہ تو خطرہ نہیں آیا توحید کو، اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دی ان کی قربانی، نہیں کرنی بھی، نہیں قبول، حضور سے پہلے کیوں ہوئی ہے؟ امام ابن جریر، امام ابی حاتم اور امام ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ مسلمانوں کو نبی کے کلام کرنے سے پہلے کلام کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، حضور سے پہلے بات بھی نہیں کرنی، چپ بالکل خاموش رہو۔ ہماری جو ہے نا جی وہ قوم کی ایک عادت بن گئی ہے، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے للو پنجو سے وہ سوال کر لیتے ہیں، وہ اینکرانے چکے ہوتے جی منہ، اچھا جی یہ ایک سوال ہے یہ بتائیں جی، یہ سوال ہے جی یہ بتائیں جی، یہ سوال ہے جی یہ بتائیں، ہر ایک دے منہ اسپیکر ہونا تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم نے سوال کرنا ہے نا تو اہل ذکر سے کرو۔ پھر اللہ کہتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا اہل علم اور جاہل ایک برابر ہوتے ہیں؟ اندھا اور دیکھنے والا ایک برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر سوال ان سے کیوں کرتے ہیں؟ آج آپ نا جی نوٹ کر لیجئے گا، جس امام صاحب کے پاس کو 5-7 مریدین ان کے نمازی کھڑے ہو نا جی، اور ان نمازیوں میں کوئی ایک ایسا بندہ آ جائے جو سوال کرنا چاہے تو امام صاحب سے سوال کیا جائے گا نا تو وہ 7 والے کھڑے ہوئے پہلے جواب دے دیں گے، اور بابا آپ سے تو سوال ہی نہیں کیا گیا، آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ اور پھر وہ جواب بھی دیں گے تو بعض مرتبہ ایسا الٹا جواب دے دیں گے کہ بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ہر ایک سوال کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے،
ہر ایک سوال کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اچھا جی، پھر سوال کا جواب اگر کسی جاہل آدمی نے صحیح بھی دیا تو اس نے برا کیا، اس نے برا کیا اور اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا گناہ کی صورت میں۔ عالم آدمی ساری زندگی کس مقصد کے لیے جیتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے۔ بھائی جان آج دیکھیں نا جی، میں اس بات کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا، یہ ہر ایک کہتا ہے جی قرآن چکو تو حدیث چکو، آپ کے پڑھ کے آپ پہ انہوں سمجھنا شروع کر دے۔ حضور ایسی بات غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں نے احادیث مبارکہ میں بھی یہ عرض کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کو حدیث سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، وہ اہل عرب تھے، انہی کی زبان میں اللہ کہتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ یہ لوگ سمجھیں، لیکن ان کو بھی سمجھنے میں غلطی لگ گئی جب تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں سمجھایا۔ حضور پھر جب ہم علماء یہ بات کرتے ہیں تو سب کو مرچیں لگ جاتی ہیں کہ دیکھو جی مولوی کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو، جی قرآن نہ پڑھو۔ ہم جب کہتے ہیں جب قرآن اور حدیث کو آپ خود پڑھ کے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو سارے تڑف اٹھتے ہیں، دیکھو جی مولوی قرآن پڑھن تو منع کر رہا ہے۔ قرآن تمہیں کس نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے؟ کس نے حدیث پڑھنے سے منع کیا ہے؟ کسی ماہر کے پاس بیٹھ کے پڑھو، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھو، خود پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کو نہیں پتہ۔ اچھا جی، ایک عام آدمی جس کو سیاق و سباق کا پتہ نہیں، ناسخ و منسوخ کا پتہ کوئی نہیں، جس کو جو ہے نا موضوع اور صحیح کا کوئی بالکل علم کوئی نہیں، جس کو سند اور متن کا ایک ٹکے کا جو ہے نا جی وہ علم نہیں ہے، اب وہ قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے جی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب ہے قرآن سے نشہ تو ثابت ہو رہا ہے، قرآن سے نشہ ثابت ہو گیا نا، کہ قرآن کہہ رہا ہے صرف نماز کے ٹائم جو ہے نا نشے کی حالت میں تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ اب یہاں تو آ گیا، اس کا جواب کیا دو گے؟ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے صحابہ کرام آپس میں باتیں بھی کر لیتے تھے۔ جو بار والا آتا تھا وہ پوچھتا تھا ہاں جی کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، وہ بتاتا تھا جی اتنی رکعت ہو گئی ہے، چل رہے۔ وہ تو کہے گا جناب نماز میں تو بات کرنا بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین شریف پڑھ کے جو ہے نا آپ پہن کے نماز پڑھائی ہے، تو لہٰذا حدیث پاک سے ثابت ہو گیا جتیاں پا کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ وہی جتیاں باہروں لے آؤ جی جناب مسجد کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ حضور کیسے سمجھیں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میرے قبلہ تمام کے تمام آگے پیچھے نظر ہونی چاہیے، اس کے بعد قرآن و حدیث سمجھ آئے گا، ورنہ کام بڑا گڑبڑا جائے گا۔ ایک صحابی رسول جب ان سے کہا گیا یقوم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس وقت تک تم سحری کر سکتے ہو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ اچھا ایک صحابی کہتے ہیں جی میں چٹی نلکی بھی لے لی تو کالی نلکی بھی لے لی، سفید دھاگا بھی لے لیا، کالا بھی لے لیا، ساری رات اٹھ کے ویکھا ان دھاگے جڑے نے ممتاز ہوئی یا نہیں ہوئے، ممتاز ہوئے یا نہیں ہوئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں گئے حضور مسکرانے لگے، فرمایا اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ نے اس دھاگے کا تو نہیں کہا، اس دھاگے کا تو نہیں کہا جڑے دھاگے تو لے کے بیٹھ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زبان میں یہ ساری بات ہو رہی تھی۔ اگر اہل زبان حضور پریشان ہو سکتے ہیں، ہم تو اہل زبان بھی نہیں ہیں، ہمارے ہاں تو ترجمے بھی ٹھیک نہیں کیے جاتے۔ ایک عالم کے پاس بیٹھو گے وہ آپ کو بتائے گا ہاں بھئی کیا کرنی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے مجاہد سے تعلیقاً روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی شرعی حکم بیان نہ کرو، کوئی فتویٰ نہ دو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیصلہ فرمایا۔ ہاں جی، حضور جب تک فیصلہ نہیں دیں گے، حضور فتویٰ نہیں دیں گے، کسی کی جرت نہیں۔ حضور سے بڑا کون تھا جی؟ فتویٰ دیں گے تو حضور کی ذات دے گی۔ اس روایت کو امام بخاری نے بھی جامع البیان کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا۔ اب آپ اندازہ کریں آج کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے سامنے میں اونچی بولوں تو میرا ایمان ضائع ہو جائے، ایسا کوئی بندہ نہیں۔ لیکن حضور کی بارگاہ کا ادب اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایمان والو خبردار خبردار، اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے بھی اونچی نہیں کرنی، نیچے رکھو۔ آج کوئی غوث کتب ابدال کوئی بھی ہو گئی،
ہماری آوازیں ان سے اونچی ہو جائیں، اس کی نہ تو کوئی توہین ہے نہ کوئی ادب ہے۔ اللہ کہتا ہے خبردار میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے نامہ اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ مفسرین کہتے ہیں جناب آج بھی یہ ادب ویسے کا ویسے برقرار ہے۔ آج بھی کوئی مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا۔ آج بھی یہ حضور کا ادب اسی طرح برقرار ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر یہ حکم تھا حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ آج بھی مسجد نبوی میں جو شور و غل کرے گا، جو غل گپاڑے کرے گا، جو وہاں پر ذلیل و رسوا کرے گا، اللہ اس بندے کے نامہ اعمال کو برباد اور تباہ کر دے گا۔ اور پھر ہمارے مفسرین کہتے ہیں جب علماء سے بات کی جائے نا تو اپنی ٹونوں کو نیچے رکھا کرو۔ ماں باپ سے بات کی جائے اپنی ٹون کو نیچے رکھ، استاد مرشد سے بات کر تو اپنی ٹون کو نیچے رکھ۔ ہاں جی، آج اگر حضور یہ تعلیمات ہمارے پاس نہ ہوں، اب میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور سنن ترمذی شریف، نسائی شریف، دیگر بے شمار محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ حضرت زبیر جو ہیں یہ کون ہے جی؟ یہ ہیں جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے۔ صدیق اکبر ان کے نانا جان لگتے ہیں۔ یہ روایت کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ دو سب سے افضل مسلمانوں کو ہلاک کر دیتا، دو بڑے بڑے نام۔ اب یہ دونوں کے عشق میں، محبت میں اور ان کی وفاداری میں ایک ٹکے کا بھی شک نہیں ہے۔ بڑے بڑے نام، پہلا نام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ جب بنو تمیم کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ان میں سے ایک یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ان پر اقرا بن حابس کو امیر بنائیے، جو مجاشع کا بھائی ہے، اور دوسرے یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نے کسی اور کو امیر بنانے کے لیے کہا۔ اچھا جی، نافع نے کہا کہ مجھے اس کا نام نہیں یاد۔ حضرت ابوبکر نے عمر سے کہا تم صرف میری مخالفت کا ارادہ کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں آپس میں بحث ہو گئی، اور یہ بحث کب ہوئی؟ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف فرما تھے۔ ان کی آوازیں حضور سے آوازیں اونچی ہو گئی، اللہ نے فوراً آیت مبارکہ نازل کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آوازیں نیچے کرو بھائی، کیا ہو گیا تمہیں؟ کس بحث میں پڑ گئے؟ میرے نبی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تمہاری آوازیں کیوں اونچی ہو گئی؟ حضرت زبیر کہتے ہیں اس کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہم نے ساری زندگی کبھی آواز اونچی نہیں سنی، بلکہ اتنی آہستہ آہستہ یہ بولتے تھے کہ پھر دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا ہے بھائی، اتنی آہستہ بولتے تھے۔ حضرت جی یہ بخاری شریف کے اندر بھی دیگر روایات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ یہاں سے بات پتہ چلی حضور ادب گاہست زیر آسماں از نازک تر نفس کو مکرتمی آیت جنید و با یزیدیں جا، میری کیا اوقات ہے، میں کون ہوں اس روئے زمین کے نیچے؟ اگر کوئی ایسی بارگاہ ہے جہاں پر جنید اور با یزید جیسی بڑے بڑے جن باب اولیاء اللہ ہیں جی، او علم کے پہاڑ بھی جب اس بارگاہ میں آتے ہیں تو سانسوں کو بھی تھام کے آتے ہیں، کہیں اونچی سانس لینا بھی بے ادبی میں نہ شمار ہو جائے۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ تو ہم تو جناب ایک ہی بات جانتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اللہم صلی علی